اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ فرمایا وہ لوگ کہ جنہیں امکناہم فی الارض، اگر انہیں زمین میں قبضہ تسلط دیں، جما دیں ان کو، اقاموا الصلاۃ، نماز کو قائم کرتے ہیں، وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں، وامروا بالمعروف، اور نیک کاموں کی تلقین حکم کرتے ہیں، ونہوا عن المنکر، اور برائیوں سے روکتے ہیں، وللہ عاقبۃ الامور، اور اللہ ہی کے اختیار میں تمام امور کا انجام ہے۔ یہ ایک اہمیت کی حامل ہے۔ آج کی اس آیت مبارکہ میں حق تعالی شانہ نے ان نیک لوگوں کا تذکرہ کیا اور ان حکام کا تذکرہ کیا کہ جب ہم انہیں نظام حکومت، اقتدار عطا کرتے ہیں، وہ ایسے نیک صفت لوگ ہیں، پھر وہ ان چار بنیادی چیزوں کو نفاذ میں ذرا بر کمزوری اور سستی نہیں دکھاتے۔ اس آیت مبارکہ نے خلافت راشدہ کا پورا نقشہ پیش کیا۔ گزشتہ آیت میں اشارہ دیا تھا کہ وہ لوگ جن کو ان کے گھروں سے مظلومی کی حالت میں نکالا گیا ناحق، ان کا قصور کوئی نہیں تھا، قصور ان کا یہی تھا ان یقولوا ربنا اللہ، انہوں نے کہا ہمارا پروردگار اللہ ہے۔ کل کے درس میں یہ بات آئی ہے کہ مکی زندگی میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دعوت کا آغاز کیا، اس کا مرکزی نقطہ جو تھا وہ یہ تھا قولوا لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، جس کا مرکزی نقطہ ہی توحید باری تعالی اور اس کے خلاف تمام تر معبودان باطلہ کا رد اور نفی تھا۔ لہٰذا فرمایا انہیں اس جرم میں گھروں سے نکال دیا گیا، گویا کہ وہ مہاجر تھے۔ اب اس آیت مقدسہ میں ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان کو قبضہ دیا، جب ان کو جما دیا زمین میں، جب ان کو ہم نے خلافت عطا فرمائی، تو انہوں نے خلافت کو اس ترتیب سے اس کا حق ادا کیا جیسا کہ اللہ جل شانہ اور شریعت مطہرہ جو شریعت کا تقاضا تھا، خلافت اسی انداز میں نبھائی۔ لہٰذا حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہاجر تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہاجر تھے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہاجر تھے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہاجر تھے۔ تمام کے تمام حضرات مہاجرین میں سے تھے۔ گزشتہ آیت میں یہ اشارہ دیا۔ اب فرمایا کہ اگر ان کو زمین میں جما دیں یعنی حکومت دیں، تو حکومت اسلامیہ کی ذمہ داری، وہ جو بنیادی طور پر چار چیزیں ان کی ذمہ داری میں، ان کے فرائض منصبی میں شامل ہیں۔ جب حکومت اللہ جل شانہ عطا فرمائے تو اسلامی ریاست کے سربراہ کی یہ ذمہ داری ہے، اور صحیح اس کا نقشہ پوری ترتیب سے جو اس چیز کو سامنے لایا گیا، یہ خلافت راشدہ علی منہاج النبوت کا دور تھا، جس میں مکمل طور پر یہ ساری چیزیں مکمل طور پر نافذ تھیں، جس میں ذرا بر کہیں کمی نہیں تھی۔ لہذا فرمایا اقاموا الصلاۃ، پہلا ان کا کام یہ ہے کہ نماز کے نظام کو قائم کریں، خود بھی پڑھیں اور پھر ریاست میں اس نظام کو قائم بھی کریں۔ اب نماز کے نظام کو قائم کرنا، اس پر سختی کرنا، اس کو نافذ کرنا، بے نمازی پر نظر رکھنا کہ کوئی ایسا تو نہیں جو نماز نہ پڑھ رہا ہو، چونکہ نماز یہ اہم فریضہ ہے اسلام کا،
جو مرد و عورت تمام پر فرض ہے، ہر عاقل بالغ مرد عورت پر نماز فرض ہے اور زندگی کے آخری وقت تک فرض ہے، اس میں سستی نہیں ہے۔ لہذا خود بھی نماز کو ادا کرنا اور اجتماعی طور پر نماز کے نظام کو، نماز کو باقاعدہ اس کے لیے جماعت کا انتظام، مساجد کا انتظام، ترغیب اور ترہیب دونوں طریقوں سے اس کی ادائیگی کا مکمل ایک ادارہ تشکیل دینا جو نظر رکھے کہ کون ایسا شخص ہے جو نماز نہ پڑھے، جو نماز نہ پڑھے اس کے لیے سزا ہو، تو یہ اسلامی حکومت کی ذمہ داری۔ دوسرا فرمایا وَآتَوُا الزَّکَاةَ، زکوٰۃ کو ادا کریں، خود بھی دیں۔ نماز حقوق اللہ ہے اور زکوٰۃ حقوق العباد ہے۔ نماز سے تقرب اللہ یعنی اللہ کا تقرب حاصل ہوتا ہے، اور زکوٰۃ یہ انسانی ہمدردی بھی ہے اور اس سے معاشرے کا امن بھی ہے، معاشرے کا سکون بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ معاشرے سے یوں سمجھے کہ زکوٰۃ کے نظام نے ہر انسان کو خوشگوار زندگی عطا کی۔ اب اسی ترتیب سے اگر زکوٰۃ دیں جو ترتیب شریعت نے متعارف کرائی ہے تو یقین جانیے اب بھی اگر آج سے بھی شروع کر دیں نا تو نظام ٹھیک ہو جائے۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ سے موطا امام مالک میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا احکام بھی گورنروں سے اور زکوٰۃ وصول کرنے والوں سے جو زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے جاتے انہیں یہ تھا تُؤْخَذُ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَمْوَالِكُمْ کہ امراء سے تُؤْخَذُ مِنْ أُمَرَائِكُمْ امراء سے مالداروں سے زکوٰۃ لینی ہے، وَتَرُدُّ إِلَىٰ فُقَرَائِكُمْ اور وہیں کے غرباء میں لٹانی ہے۔ جہاں کے امراء سے زکوٰۃ لی جائے وہیں کے غرباء میں فقراء میں زکوٰۃ کو واپس کیا جائے۔ جب اس ترتیب سے نظام آتا ہے تو پھر چند ہی سالوں میں کوئی بستی کوئی علاقہ ایسا نہیں ہوتا جہاں لوگ بھوک سے مر رہے ہیں۔ زکوٰۃ کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ گری ہوئی انسانیت کو اٹھانا، یہ نہیں ہے کہ لوگوں کو بھکاری بنا دینا، یہ بھی ایک ہماری بڑی غلطی ہے۔ سالوں سال سے چند ایک مخصوص لوگ ایسے ہیں جو ہر سال ہی زکوٰۃ لینے کے لیے تیار رہتے ہیں، جبکہ اس کا اصل مقصد تو یہ ہے کہ زکوٰۃ دیں اور یعنی اگر اس سال آپ 10 آدمیوں کو زکوٰۃ دیتے ہیں تو آنے والے سال میں اگر زیادہ نہیں تو 8 ہونے چاہیے، ان میں کمی آئے۔ زکوٰۃ دیں تاکہ وہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہوں۔ اب زکوٰۃ بکاری بنا دیا، وہ ہر سال شروع سے اس دفعہ زکوٰۃ وصول کی، وہ آئندہ کے لیے بھی طلبگار رہتے ہیں کہ وہ انہی کے دروازے پر اسی کے جیب پر ان کی نظر ہوتی ہے کہ چلیں کام ہوگا ٹھیک ہے، نہیں ہے نہ سے یہاں سے پیسے تو ملیں گے۔ تو فرمایا کہ امراء سے لیں اور وہیں کے فقراء میں اسے واپس کریں، باقاعدہ ایک نظام ہو، باقاعدہ ایک کمیٹی ہو، باقاعدہ اس کے ذمہ دار افراد ہوں، اجتماعی طور پر اس کا انتظام کیا جائے۔ اگرچہ کوئی انفرادی طور پر بھی دے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اجتماعی نظام میں جو برکات اللہ نے رکھی ہیں اس سے معاشرے میں ایک خوشگوار امن قائم ہوتا ہے۔ فرمایا وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ اور تیسری ان کی یہ ضروری ہے، ان کے ذمہ داری میں شامل ہے کہ وہ لوگوں کو نیکی کی دعوت دیں، معروف کاموں کا حکم دیں، معروف کاموں کی طرف لائیں، معروف کاموں کی ترغیب دیں، نیک کاموں کے لیے ان کو ترغیب دیں، شوق دلائیں۔ جیسے اب یہ دیکھیں، ایک میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ جو چیزیں فرض ہیں اب ان کو کوئی نہ کرے تو یہ تو یوں سمجھے کہ فرائض کا تارک یہ سزا کا مستحق ہے۔ اگر حکومت اسلامیہ ہو تو دنیا میں ہی ورنہ آخرت میں، اللہ چاہیں تو معاف فرما دیں، لیکن اصول اور قانون کا تقاضا یہ ہے کہ فرائض کو جان بوجھ کر چھوڑنے والا یہ سزا کا مستحق ہے۔ امروا بالمعروف لوگوں کو ترغیب دینا کہ بھائی یہ نیک کام کریں گے اس پر اتنا فائدہ ہے، اتنا فائدہ ہے، نہیں کریں گے تو نقصان ہوگا۔ یہ ہے معروف کاموں کی تلقین کرنا، دعوت دینا۔
وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ، اور چوتھی چیز یہ ہے برائیوں سے لوگوں کو روکنا۔ اب روکنے والا اپنی حیثیت کے مطابق روکے گا، اگر حاکم ہے تو وہ اپنی حیثیت کے مطابق، اور اگر عام رعایا میں سے کوئی آدمی ہے تو اپنی حیثیت کے مطابق۔ پھر اس کی ایک دوسری شکل یہ بھی ہے کہ جو جہاں کا سربراہ ہے، سربراہ کے ذمے یہ لازم ہے کہ وہ اپنے ماتحتوں کے اوپر نظر رکھے، انہیں جب کوئی برائی دیکھے، کوئی برا کام دیکھے تو روکے۔ جیسے گھر کا سربراہ ہے، حدیث میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سب کے سب مسئول ہو، تم سب کے سب سے پوچھا جائے گا۔ یعنی آدمی گھر کے اندر گھر بھی سربراہ ہوتا ہے اور اپنے بچوں، اس کے بچوں کے بارے میں اس سے پوچھ گچھ ہوگی، ایسے ہی علاقے میں، محلے میں، بستی میں لوگ سربراہ ہوتے ہیں، بڑے سربراہان لوگ ہوتے ہیں، تو ان کا نیک ہونا یہ پوچھیں گے تو تب ہی نا جب خود نیک ہوں گے، یہ دوسرے کی نماز کا تبھی نظر رکھیں گے جب خود نماز پڑھیں گے۔ اب تو چونکہ نحوست کا زمانہ ہے، اب تو ان کو بتانا پڑتا ہے کہ صحیح نماز بھی ہوتی ہے، اب تو ان کو بتانا پڑتا ہے، لہذا فرمایا تم سب سے پوچھا جائے گا۔ وَنَهُوا عَنِ الْمُنْكَرِ، ماتحتوں پر نظر رکھنا۔ والد کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنی اولاد پر نظر رکھے اس کی اصلاح کے لیے، اور حدیث میں بھی آتا ہے والد کو چاہیے کہ ادب سکھانے کے لیے لاٹھی اٹھائے رکھے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہر وقت مارتا پیٹتا رہے، مطلب یہ ہے کہ نظر رکھے۔ آج ہم اس سے بھی دور ہیں، آج ہم اپنے ذاتی انفرادی طور پر کسی آدمی میں، بعضے تو بیچارے ایسے ہیں جن میں ہمت ہی نہیں ہے، جن میں ہمت ہی نہیں ہے، اور بعضی جگہ پر ماشاءاللہ گھر کی جو گورنمنٹیں ہیں وہ غالب ہیں، وہ کچھ کہنے ہی نہیں دیتی، کچھ عرصہ کچھ کہنے نہیں دیتی، جب ان کے بھی ہاتھ سے نکل جاتی ہے اولاد پھر ساری زندگی پچھتاتی ہیں۔ دیکھیں اولاد کی تربیت یہ والد کا حق ہے، یعنی ادب سکھانا، اس کے اوپر ڈر رکھنا، یہ جب تک گھر کی چار دیواری میں بچہ رہتا ہے اس وقت تک تو ماں کا ڈر ہوتا ہے، جب گھر سے باہر نکلتا ہے، بڑا ہوتا ہے، پھر ماں کو کوئی نہیں پوچھتا۔ اب وہ مائیں یہ بے وقوفی کرتی ہیں کہ جب باپ کسی وجہ سے ڈانٹتا ہے تو بھاگ کر آگے آ جاتی، نہ 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 کچھ نہ کہ ابھی تو چھوٹا ہے، وہ اسے ایک سپورٹ مل جاتی ہے۔ اور جب یہ انہیں چھوڑ کر چار دیواری سے باہر قدم رکھتا ہے تو باہر والے جس نے روکنا تھا اس کا تو رو بھی ختم کر دیا پہلے ہی، اب وہ نہ اس سے ڈرے گا نہ اس سے ڈرے گا، نتیجہ یہ نکلے گا کہ بگاڑ کا سبب بن جاتا ہے۔ پھر ایک بندہ نہیں بگڑتا، یوں سمجھے پھر پورا محلہ ہی بگڑتا ہے، پھر علاقہ ہی بگڑتا ہے، چند ایک بگڑے ہوئے لوگوں کی وجہ سے امن خراب ہو جاتا ہے، اور آخرت میں بھی آپ سے پوچھ ہوگی۔ اس لیے اولاد کی صحیح تربیت کرنا یہ والد کی ذمہ داری میں شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ اللہم اغفر لنا ورحمنا وانت خیر الراحمین اللہم انا نجعلک